اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں، میں پورے نہیں رکھوں گا، میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا، لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے اور جو اتنے آسان ہیں، اتنے عام ہیں، ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی، ایک ذکر کا درس تھا، اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گا۔ آئیے وہ کون کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں۔ پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے، اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنائے نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم تی، چاروں میں، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جائے تو یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک وله الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ سے فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا کسی، اتنی پاکیزہ نسل ہے یہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے دن۔ تو کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے کو پڑھنا۔ کتنے فضائل اندازہ۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب، اسی میں جو یہ بھی صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس میں ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی۔ 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف۔ اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔
کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کیے۔ تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا، جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہم میں صلاحیت ہے، نہ ہم میں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہم میں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ 2 ہی کلمے، کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہو گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیے۔ تو ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت، اور اس میں الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان میں کرنے والے چند اعمال، جس میں سے سب سے خاص سب سے اہم وہ تھا روزے کا رکھنا۔ پھر ہم نے تلاوت قرآن اور اذکار کے تعلق سے دیکھا تھا کہ اس کے اہتمام کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس کو مکمل جتنا آپ پر اس سال تک نازل ہوا ہوتا اس کو ریپیٹ کرتے، ایک بار اس کو دہراتے۔ اس کے بعد ہم نے بہت ساری اور بھی چیزیں سیکھی رمضان سے متعلق، اور اس میں خاص چیز جو پچھلی بار ہم نے دیکھی تھی وہ تھی شب قدر کا منانا، لیلۃ القدر کو پانا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس میں اچھے جتنے زیادہ سے زیادہ اعمال ہو سکتے کرنے کی ہم کوشش کریں، اور وہ باتیں ہم نے دیکھی تھی۔ آئیے انشاءاللہ عزیز چند باتیں اس کے آگے آج ہم دیکھیں گے، اور آخری جو بات پہ ہم نے اپنے آپ کو روکا تھا وہ جو صدقہ تھا، اور صدقے کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں، عام دنوں میں تو بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اس ماہ میں خاص طور سے جو ہے بہت زیادہ کرتے، حتیٰ کہ روایت میں آتا تیز تند ہواؤں کے جیسا، مطلب عام دنوں میں تو ہوا چلتی ہے لیکن کبھی کبھی تیز چلتی ہے، تو اس طرح سے اب زیادہ صدقہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود جو ہے صدقات کریں۔ صدقہ دینے کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے عام طور سے، جو پچھلی بار ہم نے کور نہیں کیا تھا، وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے کے لیے تو مجھے مالدار ہونا ضروری ہے، پیسے والا ہوں گا تو صدقہ کروں گا۔ تو دیکھیے آپ کے پاس جو اویلیبل ہے، جو ہے، اس میں سے آپ کیا دے سکتے وہی صدقہ ہے۔ مطلب شریعت نے یہ تو نہیں بتایا، زکوٰۃ کے لیے تو بتایا کہ اتنا نصاب ہو تو اور اتنا 1 سال گزرے تو یہ دینا ہے، لیکن صدقے کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس میسر ہے، جو اویلیبل ہے، اس میں سے آپ کیا شیئر کر سکتے، کیا دے سکتے، وہ صدقہ ہے۔ تو ایک غریب سے غریب تر آدمی بھی چاہے تو اپنی انکم کے اندر سے کچھ روپیے، مثال کے طور پہ اگر 100 روپے اس کی آج کی انکم ہے تو 2 روپے دے دے، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ تو صدقے کے لیے کوئی تھریشولڈ نہیں، کوئی لمٹ اور لیول نہیں دیا شریعت نے، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ پلس صدقے کے اندر یاد رکھیے یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے لوگوں کے لیے اچھائی اور خیر، وہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ صرف اپنے شر سے کسی کو محفوظ بھی اگر آپ رکھ دے تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے اس کو۔ تو لہٰذا مسکرا کے بات کر دینا، لوگوں کی مدد کر دینا، کسی کو ہنر سکھا دینا، لوگوں کے جھگڑوں کو مٹا دینا، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، لوگوں کے اندر اچھی فیصلہ کر دینا، لوگوں کو اچھی بات سنا دینا، یہ سب بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ تو ہر آدمی کوشش کرے صدقہ کرے ڈیلی، لیکن رمضان کا مہینہ خاص ہے تو اس میں خوب صدقات اور خیرات کرے، اور خاص طور سے اپنے مال کا صدقہ کرے، اور اس میں خاص طور سے کوشش کرے کہ لوگوں کو کھلائے اور پلائے اور اس کے بعد پہنائے، چونکہ یہ بیسک نیڈ اور ضرورت ہے، اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ کھلانا اور پلانا ایک ہر آدمی کی بنیادی ضرورت ہے، غریب انسان کی، اس کو کوئی کھلائے۔
ہے نا کھانا، تو لہٰذا کھلاؤ پلاؤ اور اس کے بعد پہنانے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور ہر انسان اس کے لیے تہیا کر لے کہ میں اپنے انکم کا اتنا حصہ، میں اپنے کپڑوں کا اتنا حصہ، میں اپنے کھانے کا اتنا حصہ فلاں کو بھی دینے کی جو ہے جیسے بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے بھی ہو سکتا ہے کوشش کروں. ہر آدمی اگر یہ شروع کر دے تو بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان صدقہ جمع کرے اور اس کے بعد 100 روٹیاں ڈالے اور دے، اس کے مقابلے میں 100 گھر کے لوگ ایک ایک روٹی اگر بھیج دے تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے اور کسی بھی بوجھ اور بار نہیں آتا ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، صدقات اور خیرات میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. خواتین سے بھی گزارش کروں آپ زیادہ صدقہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو زیادہ صدقہ کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا تم لان تان بہت کرتی ہو اور لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتی ہو، ناشکری کر بیٹھتی ہو، تو لہذا تم صدقہ زیادہ کرو. تو لہٰذا خواتین کے لیے تو اور بھی ضروری صدقہ کرے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم اپنے بچوں کو صدقہ کرنے کا ایک سسٹم یا معمول سکھاتے ہی نہیں. ہم جو کچھ سکھاتے وہ لینے اور دبانے کا ایک سسٹم سکھاتے، پورا لائف یہ چلتا، دو مت لو، دو مت جمع کرو. تو لہٰذا وہ دینے کا مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ادھر کی صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، تابعین کی زندگیاں دیکھیے، تبع تابعین کی زندگیاں دیکھی، وہ صرف دے رہے تھے اور دے رہے تھے اور دے رہے تھے اور اس کے بدلے میں رب العزت ان کو پلٹا کر اور لوٹا کر دے رہا تھا. اور ہم لوگ لینے کی اور لینے کی اور لینے کی پلاننگ کرتے ہیں، نتیجتاً جو چاہیے وہ بھی ہم کو نہیں میسر ہوتا ہے. مثال اگر آپ کو دوں تو آپ اگر مثال لیں تو آپ کے گھر کے اندر آج سے 10 20 50 سال پہلے آپ دیکھیے ایک آپ کا والد اکیلا کمانے والا ہوں گا اور پتہ نہیں 20 15 20 لوگ اس پر ڈیپینڈنٹ تھے اور پھر بھی خوش تھے وہ. اور آج ہمارا حال یہ ہے کسی 2 رہتے ہیں، ان کے 2 ہوتے ہیں اور وہ بھی نہیں سنبھلتے. حالت یہ تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ خرچ کرتے تھے رب العزت دیتا چلا جاتا تھا، جب ہم نے روک لیا تو یہ جتنا ہے وہ بھی ہم کو پورنے نہیں لگایا تھا. تو لہٰذا صدقات اور خیرات کیجئے. یہ کتنا بابرکت عمل ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں بتانا ممکن نہیں ہے. یہ ٹینجیبل بھی نہیں ہے، ماپنے والی چیز بھی نہیں، یہ مل جاتے ہیں. کیسے ملتے؟ زندگی میں برکت کی شکل میں، اچھی اولاد کی شکل میں، بیماریوں سے نجات کی شکل میں، امن و امان والے علاقوں کی شکل میں. کئی اس کے مطلب جس کو کہتے مظاہر ہے جس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں، ماپا نہیں جا سکتا یہ فائدے. تو صدقات بڑی اہم چیز ہے، صدقات کی کوشش کرے. رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، خوب سے خوب صدقات کرے، مستقیم کو تلاش کرے، مسکینوں کو تلاش کرے، سائل جو مانگتے ہیں ان کو بھی آپ دیں، لیکن وہ کرے. اس میں ایک اور چیز جو آخری ایڈ کروں گا صدقے میں وہ یہ ہے کہ آپ کے صدقے کے تعلق سے تھوڑا پروٹیکٹیو بھی رہے، آپ بچا بھی رکھے. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ کے صدقہ مانگنے کی ٹریننگ ہوتی ہے، ڈپلوماز اور ڈگریز ہوتی ہے ان کے پاس، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ماسٹرز کرے ہوئے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں آپ کی جیب کیسے خالی کرنا. یہ وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہے آپ سے نکالنے کی. اللہ کے لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جو واقع میں مستحق ہے، جن کو آپ کے اس مال کی شدید ضرورت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا صدقات اور خیرات کا اس ماہ اہتمام کریں. اسی میں ایک چیز جوڑوں گا آج، لیکن تفصیلات اگلے جمعہ ہم دیکھیں گے. وہ یہ کہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں. اگر آپ زکوٰۃ اس مہینے میں نکالتے ہیں تو یہ دیکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ زکوٰۃ رمضان سے جوڑ دیا تھا تو رمضان میں نکالا کرتے تھے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ رمضان میں نکلے. یہ تو جب بھی 1 سال کمپلیٹ ہو جائے، جو کہ لونار کیلنڈر کے اعتبار سے تقریباً اپروکسیمیٹلی 355 دن ہوتے جب آپ کے مال نصاب سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جس بھی کیٹیگری میں ہو، اگر نصاب سے زیادہ ہو 355 دن گزر جائے، ایک چاند والا سال گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. لیکن اگر آپ نے جوڑ دیا ہے، اس بات کو طے کر لیا کہ رمضان میں ہم نکالیں گے، تو پھر رمضان زکوٰۃ بھی آپ کو دینا ہے. پھر جو بھی آپ نے طے کر لیا 10 رمضان 15 رمضان 21 رمضان، لوگ الگ الگ تاریخیں طے کرتے ہیں کہ اس دینا ہے، تو وہاں تک جانے تک اپنی زکوٰۃ آپ دے دیں. زکوٰۃ کے معاملے میں ایک بات یاد رکھیں، زکوٰۃ کوئی لمسم چیز نہیں ہے. ہمارے پاس ایک غلط فہمی یہ ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں ہر سال. کتنی دیتے ہو؟ 50,000. لیکن زکوٰۃ ہوتی کتنی ہے وہ معلوم نہیں، لیکن ہم دے دیتے اٹھا کے 50,000. یہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. پھر ہاں یہ بات ہے کہ اگر وہ زائد ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر حساب نہیں کرنے کے نتیجے میں کم ہوئی تو پکڑ ہو گئی نا. فرائض کے معاملہ ہے نا، جیسے کہ میں نماز کو کھڑے ہو گیا بس جب تک 5 منٹ ہے جب تک پڑھنا پڑھتے رہ رہا ہوں. کوئی بھی کہیں گے ٹھیک ہے اگر وہ رکعتیں 2 ہو گئی 4 ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن پڑھتے رہ رہا ہوں تو 5 پڑھ رہے 7 پڑھ رہے تو ایسا تو نہیں چلیں گا نا. تو لہٰذا اندازاً دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ زائد کی طرف جاری ہے تو مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ زکوٰۃ میری اور زیادہ صدقہ ہو جائیں گا. لیکن مسئلہ یہ کہ ایک عادت ہے، اب وہ 50,000 دیتے تھے، ہم بھی 50,000 دیتے ہیں، لیکن آپ کی زکوٰۃ 50 لاکھ ہوتی ہے، 50,000 ہی دے رہے اتنے سالوں سے. 5 لاکھ ہوتی پھر بھی آپ جو 50,000 ہی دے رہے اتنے سالوں سے، وہ نہیں ہوتا ہے. اس کا حساب کیجیے. تو جو آپ کے پاس ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، سونا چاندی مال دولت سٹاک ایف ڈیز اور ساری چیزیں جو کچھ بیچنے کے سامان یہ وہ سب آپ ایک لسٹ میں لکھ لیں. اور جو آپ کو آنا ہے، جو آپ نے ادھار دیا، یہ بھی تو زائد ہے نا آپ کے استعمال سے، وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں.
اور اس کے بعد دوسرا کھانا بنا ہے، اس کھانے کے اندر آپ یہ لیتے جو دینا ہے آپ کو، اور جو آنا ہے جو آپ کا ہے اس میں سے جو دینا ہے وہ مائنس کر دے، آپ کی زکات نکل گئی، حساب و کتاب ہو گیا۔ بہت آسان ہے کہ میرے پاس اتنے رقم ہے، بچوں کے اکاؤنٹ میں بھی اتنی رقم جمع کر لیا، بیوی کے پاس بھی اتنی رقم ہے، ایک BC میں ڈالا ہوا اتنی رقم ہے، سونا اتنا تعداد میں، چاندی اتنی ہے، ایک پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا وہ بھی اس میں انکلوڈ کر دو، فلاں گاڑیوں کا بزنس کرا وہ بھی، اسٹاک اتنا میرے پاس ایوریج سال بھر رہتا ہے، سب ایک لسٹ میں آ گیا۔ سیکنڈ لسٹ کے اندر جو دینا ہے آپ نکال دے، دونوں کا پلس مائنس کر دے، جو بچا وہ زکات کے لیے ہو گیا ایلیجیبل، آپ نے زکات ادا کر دی۔ اس سے زائد پھر آپ کو جو دینا ہے آپ دیتے رہیں، جیسا کہ آپ 50,000 دیتے تھے ہر سال اور آپ کی زکات صرف 30 ہوتی ہے تو میں کہوں گا دیتے رہے 50، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں زائد جا رہا ہے۔ لیکن حساب کر لینے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے اپ ٹو دا مارک اپنی زکات ادا کی، اور باقی چیزیں میں صدقات کے اندر انشاءاللہ دوں گا تو ڈبل خوشی ہوں گی۔ زکات تو دینا ہی فرض ہے، صدقہ بھی میں نے دیا، اور زکات دینا بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ زکات کے نہ دینے والے یاد رکھیں دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ہوتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور زکات یاد رکھیے نصاب ہے، لیکن صدقات کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے دے سکتا ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال ہم زکات اگر دیتے اس مہینہ تو نکالے اور اس کے مستحقین تک اس کو ضرور پہنچائے، جو اس کے 8 ود قرآن نے کہیں، اگلی بار انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ان تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے اپنے اطراف، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اطراف، اپنا شہر، اپنی بستی، اور اس کے بعد دیگر علاقوں میں بھی آپ اس کو بہرحال پھر دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس مہینے کے اندر آپ کو فطرے کا بھی اہتمام کرنا ہے، وہ بھی جب آپ چاند دیکھ لیں عید کا، اس کے بعد سے لے کر عید کی نماز جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں اس سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ جمع کرنے کے اعتبار سے اگر 1 2 3 پہلے بھی اگر جمع کرنے کا نظم ہو، کہیں سسٹم ہو، دینے کا نہیں جمع کرنے کا، جیسا کہ کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی NGO ہے، آپ کا جمع کرتی ہے فطرہ اور پھر ڈسبرس کرتی بانٹتی ہے، تو لہٰذا اس کو ایڈوانس میں دینے میں پھر کوئی حرج نہیں، پھر چاہے اناج کی شکل میں لے جا کے دے یا آپ دور ہے تو کہہ دے کہ اتنا کیش ہے میرا، اس میں اناج لے کے آپ دے دو۔ لیکن ان کا بھی کام ہے، اس کو جب بانٹیں گے تو وہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر دو، عید کی نماز سے پہلے یاد رکھیں۔ جو لوگ کسی باہر سے آپ کو پیسہ بھیجتے ہیں، ایسا کوئی US سے آپ کو پیسہ بھیج رہا ہے، اس کا آپ خیال رکھیں کہ اس کے چاند اور اس کی عید کی نماز سے پہلے آپ کو دینا ہے، وہ 1 دن پہلے ہو جاتا ہے، اس کا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کو خیال رکھیں کہ اس کی عید کی نماز سے پہلے وہ فطرہ اس کا نکل جائے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فطرہ ہم سب کو دینا ہے، جو لرزشیں، جو خطائیں، جو کمزوریاں روزے کی حالت میں ہم سے ہو جاتی ہے تو اس کا یہ کفارہ ایک طرح سے بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ فطرہ ہوا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد کیا تو یہ عام صدقہ ہوا۔ تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ محتاط رہے کہ آپ کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے کرنا۔ اس میں ایک چیز جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایک رمضان کو ہی دے دیتے ہیں فطرہ اور کہتے ہیں کہ لوگ کھائیں گے پئیں گے رمضان بھر۔ فطرے کا مقصد یاد رکھیے وہ آپ کے روزوں کی لرزشوں کا وہ کفارہ ہے، اور ایک طرح سے عید کے دن مسلمان بھوکے نہ رہے یا کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، وہ اس کا مقصد ہے۔ رمضان کے روزے اس کا مقصد نہیں، وہ آپ الگ سے دیں، تو لوگ ایڈوانس دے دیتے ہیں، یہ ایک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کرتے ہیں کہ اس کو کیش میں نکال دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کرتے ہیں کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ اس کو اناج کی شکل میں نہیں دیتے، حالانکہ فطرے کو غذائیت کی شکل میں دینا چاہیے۔ غذائیت مطلب یہ وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہے، اس سے پیٹ بھرا جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا لوگ شرخور میں کا سامان دیتے ہیں، فطرے میں شرخور میں کا سامان نہ دے، وہ الگ سے دے، چونکہ اس سے پیٹ نہیں بھرا جاتا ہے۔ غذائیت سے مراد آپ کھانے پینے کی چیزیں جس سے انسان پیٹ بھرتا ہے۔ اس زمانے میں پنیر، منقع، جو اور کھجور وہ سب دیتے تھے، چونکہ وہ لوگ اس کو پیٹ بھرتے تھے۔ کھجور اور دودھ بولتے تو عربوں کا کھانا ہو گیا پورا ہی۔ پنیر اور اس کے ساتھ کچھ تیل وغیرہ اور روٹی سے وہ کھانا کھاتے تھے، اس کو مکمل ان کا فوڈ تھا یہ، تو وہ دینا چاہیے۔ تو ہمارے پاس لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ایک اناج کو خاص طور سے دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے، گیہوں۔ دیکھیں گیہوں دے سکتے ہیں، اس زمانے میں گیہوں مہنگا تھا تو اس لیے لوگ زیادہ دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں، مہنگا تھا تو زیادہ دیتے تھے تاکہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں تو اچھا ہو۔ ابھی ہم گیہوں کو چپک ہی گئے سیدھا جا کر، بس گیہوں ہی دینا ہے، اور وہ بھی فطرے کے گیہوں الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ فطرے کے گیہوں راشن کی دکان سے آتے ہیں، اپنے گیہوں فلاں دکان سے آتے ہیں۔ وہ دکاندار بھی فطرے کے گیہوں کا ایک تھیلا رکھ دیتا ہے، جنرلی اس تھیلے کو آپ دیکھیں گے تو اس کو اٹھائیں گے تو اس میں سے آٹا خود نکلتا ہے، مطلب وہ کیڑے لے ہوتے ہیں، خراب گیہوں ہوتے ہیں، اور آپ اس کو فطرے میں دے رہے ہیں۔ جو صحابہ تابعین فطرے میں گیہوں دینا جو سسٹم شروع ہوا تو اس لیے ہوتا ہے کہ مہنگی غذائیت ہے، مہنگا اناج تھا۔ اب ہم لوگ اس کو چھپا کی گئے تو آپ کیا کریں، ایسا اناج دے جو بہت آسان ہو۔ چاول بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کے علاقے میں جوار کھائی جا سکتی تو وہ بھی دیجیے، مکہ کھایا جاتا تو وہ بھی دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے غذائیات ہے، مہنگی بھی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، لیکن دے۔ یہ وہ لوگ اچھے سے اچھی چیز دیتے تھے تو تھوڑا سا اس کو کوالٹی وائز امپروو کرے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور گیہوں کو ثابت ہی دینا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ پساوا بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں پھر اس کو لے کے جانے گے، تو بہرحال یہ اصل ہے۔ اور کچھ لوگوں کا سسٹم ہوتا ہے وہ جب عید کی نماز کو جاتے ہیں بغیر تحقیق کی کس کو دے رہے، بس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔
ان لوگوں کا حال یہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کا تو رکشے لاتے ہیں آپ کے پاس گیہوں لینے کے لیے، رکشے لا رہا ہے کوئی آدمی گیہوں کے لیے، اس کا مطلب اس نے کتنے جمع کر لیا آلریڈی، تھیلے کی تھیلے لے جا رہا ہے وہ۔ تو ضرور ڈھونڈیں لوگوں کو جو مستحق ہو اس کے، ان تک پہنچانے کو، آپ کے علاقے میں نہ ہو تو تھوڑا دور کے علاقے میں۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے رمضان میں، لسٹ بنا لیں کون آپ کو لگتا ہے محلے میں مستحق ہے، کون آپ کو لگتا ہے رشتہ داروں مستحق ہے، لکھ لیں، اور ایک آدمی کے اعتبار سے 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں جو آپ مناسب سمجھے، بہرحال اس کو، چونکہ وہ کوانٹٹی جو آتی تھی وہ آج کے زمانے میں لوگوں الگ الگ اقوال گرامز کے اعتبار سے، بہرحال 2.5 کلو سے 3 کلو کے بیچ میں جو ہو، زیادہ کی طرف جائے اچھا ہے، کیا اس میں جا رہا ہے، کیا کلو کیوں آتے ہیں، ہر فرد کی طرف سے آپ کو دینا ہے، آپ کے گھر میں جتنے ہیں بڑے اور بوڑھے اور بچے وغیرہ سب کی طرف سے دینا ہے، تو فطرے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور دعاؤں کو اپنے لمٹ لیس رکھے، اپنے لیے تو رکھے لیکن لمٹ لیس رکھے، اس مطلب ساری امت کے لیے اس کو رکھے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، ہم لوگوں کو تو یہ دیکھا کہ اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں نہیں کر رہے ہیں ہم، دوسرے وغیرہ تو باقی، اللہ میرے بزنس سے برکت دے، بس ختم، اتنا ہی تھا، ہو گیا، کچھ بھی نہیں اس کے آگے پیچھے۔ امت بھی بزنس کر رہی ہے، اولاد بھی بزنس کریں گی، تو لمبی دعائیں ہونا چاہیے، ان دا سینس کے دور تک جائے، بہت زیادہ چیزوں کو اکوموڈیٹ کیجیے اپنی دعاؤں کے اندر، صرف اپنے آپ کو مت رکھیں۔ بلکہ حدیث میں تو الفاظ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا غابانہ میں کرتا ہے تو اس سے اچھی مجلس میں اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، مطلب فرشتے کرتے ہیں۔ تو کسی کہنے والے کا ایک قول ہے کہ جو تم اپنے لیے مانگنا چاہتے ہو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ دوسروں کے لیے مانگو، اس سے اچھی مخلوق تمہارے لیے وہ چیز مانگیں گی، مطلب فرشتے مانگیں گے تمہارے لیے۔ تو بہت لمیٹڈ کر دیا دعاؤں کو، میرا فلاں، میرا یہ، میرا یہ، میرا یہ۔ انبیاءوں کی دعا دیکھیے آپ، نسلوں کے لیے کرتے تھے، جنریشنز کے لیے کرتے تھے، قیامت تک کے لیے کرتے تھے۔ تو اپنی دعاؤں کو جو ہے اس میں احاطہ کیجیے لوگوں کا، جہاں اپنی مصیبتوں کو آپ ٹالنا چاہ رہے تو وہیں امت کی مصیبتوں کو بھی یاد رکھ کے خاص اس کو بیان کیجیے اللہ کے سامنے، بار بار بیان کیجیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام، اور دعاؤں کے اندر خاص طور سے توبہ اور استغفار کا اہتمام اپنے لیے بذات خود بہت اہم ہے، یاد رکھیے، توبہ اور استغفار، اور خاص طور سے سحر کے وقت میں توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 سے 3 مرتبہ کہا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اسحار، سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ استغفار بھی دعا ہے اپنے معافی کی، اپنے مغفرت کی، اپنے گناہوں کی معافی کی، یہ بھی اس میں ایڈ کیجیے، اس کا خاص حصہ رکھیے بڑا، ایک میجر پارٹ یہ بھی ہو کہ اپنے لیے معافی مانگے، اپنے گھر والوں کی طرف سے معافی مانگے، اپنی خطاؤں پر معافی مانگے، اپنی لرزشوں پر معافی مانگے، جو گناہ زندگی میں پچھلے ہو چکے اس سے معافی مانگے، اگلے گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ اور استغفار کرے، بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو توبہ اور استغفار کا مخصوص اہتمام، اپنی دعاؤں کا ایک پارٹ اس کو بنا لیجئے، اور یہ عادت ڈالی کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی عادت ڈالے۔ تو دعاؤں کا خاص اہتمام اور توبہ اور استغفار کا خاص اہتمام رمضان کے اندر ہوگا، اور خاص طور سے سحر میں سب اٹھتے ہیں، عام دنوں میں سحر میں اٹھنا تھوڑا سا مشکل جاتا ہے، یا وہ ٹائم پہ ہم عام طور سے اٹھتے نہیں ہیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ 5 وقت کی نماز ہی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں۔ ہم یہ کہیں گے کہ بڑا توفیق ہے، نصیب والا انسان ہے، چونکہ وہ بھی لوگوں سے ہو نہیں رہی۔ تہجد تو ایک مخصوص چیز ہو گیا تھا، لیکن یہ انبیاؤں کا، صلحاء کا، نیک لوگوں کا، یہ ہم سے پہلے کا شیوا تھا، یاد رکھیں۔ اور اس کے کئی فضائل میں کہ گناہوں کو معاف کراتی ہے، درجات کو بلند کراتی ہے، تہجد کی نماز سحر کے وقت میں جو عام طور سے آخر وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیے، بھی وقت نہیں ہے کہ اس کی ہم تفصیلات میں جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ بیماریوں سے نجات دے تو یہ نماز کا اہتمام کیجیے، چونکہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ یہ بیماریوں سے نجات دلاتی ہے نماز، بیماریوں سے نجات دلاتی ہے نماز۔ صبح کا اٹھنا، نماز کا پڑھنا بیماریوں سے آپ کو نجات دلاتا۔ تو کتنے لوگ بیماریوں سے پریشان ہیں، تو اس نماز کا اہتمام شروع کرتے ہیں۔ کئی فائدوں میں سے انبیاءوں کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، گناہ کو معاف کراتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات۔ بہرحال ہم اس کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ تو دعائیں اور خاص طور سے توبہ استغفار۔ توبہ کے لیے آپ اللہ سے نادم ہو اپنے گناہوں پہ، کافی ہے۔ توبہ کے بارے میں غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے، لوگ پہلے مسجد میں بیٹھتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نماز کے بعد، پھر ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تھی، اور جلدی سے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور ایسا کر کے کچھ کرتے، اور تو لفظ بھی شاید توبہ توبہ بولتے، میں نے سنا نہیں ایگزیکٹلی کیا بولتے ہیں، اور دونوں گالوں پہ ایسے ہاتھوں کو لگاتے ہیں، ادھر اور ادھر توبہ توبہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ادھر ادھر کوئی دیکھ نہ لے اس کی۔ کچھ باتیں آج انشاءاللہ العزیز توبہ اور استغفار کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم تمام کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا، کبھی کبھار اس مقصد سے بھی ہم ہٹ جاتے ہیں۔ جن عبادتوں اور فرائض کا ہمیں حکم دیا، وہ فرائض ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ جن کاموں سے منع کیا انسان، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بار ان کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ خطا کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کو، لرزشوں کو، یا جو احکام فرائض دیے وہ جب چھوٹ جاتے ہیں
یا وہ کام جن سے منع کیا جب ہم ان کا ارتکاب کرتے ہم کر گزرتے ان گناہوں کو، تو ان تمام کے لیے جو سلوشن اور جو حل دیا گیا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ ویسے توبہ اور استغفار یہ ہم معنی الفاظ ہیں، انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت کروں گا کہ دونوں کو اگر ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو کیا معنی ہوگا، لیکن یہ ہم معنی لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ توبہ کر لو استغفار کر لو، توبہ کر لو استغفار کر لو۔ تو چونکہ انسان خطا کار ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا سلوشن، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں، ہم اپنے رب سے معافی مانگیں۔ یہ اللہ رب العزت کا رحم اور کرم ہے، یہ اس کا فضل اور جود ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں توبہ اور استغفار کا طریقہ بتایا۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا، جو کرنا ہے اس کا حکم دے دیتا، جس سے رکنا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا، اور اس کے بعد اگر انسان کچھ خطائیں کر گزرتا کہ جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا، جس سے روکا وہ کر گزرتا، اور اگر توبہ کے دروازے نہ ہوتے، توبہ کا طریقہ نہ ہوتا، استغفار نہ ہوتا، تو پھر تو یقیناً جو ہے ہم خسارے میں ہوتے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتے۔ تو توبہ اور استغفار کا جو طریقہ ہے، اللہ رب العزت نے جو حکم ہمیں دیا، یہ جو بات جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یاد رکھیے ہم۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ توبہ اور استغفار کا ہم معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا معنی یہ جو بہت خطا کار بہت گناہ گار ہے وہ کرے، اور باقی لوگوں کے لیے توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کر دی، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا کل بنی آدم خطاء، آدم کی جو اولاد ہے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہیں، وہ سارے کے سارے خطا کار ہوتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہے۔ لیکن آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، خطا کار کرنے میں بہترین شخص تو وہ ہے کہ جو فوراً توبہ کر لے اپنی خطا کے بعد، جو اپنے رب سے جو ہے معافی مانگ لے خطا ہونے کے بعد، وہ بہترین شخص ہے، یاد رکھیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ خطا کار میں آدم کی اولاد ہے، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطائیں ہوں گی، اور بہترین وہ شخص ہے جو جب اس سے خطا ہو جائے تو وہ جو ہے توبہ کر لے اپنی خطاؤں پر، اپنے رب سے جو معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی اور میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا ہم سب خطا کرتے ہیں، اب ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے۔ اگر اس بات کو ہم درست مان لیں کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے توبہ کی، جبکہ بہت سی بار وہ تو معصوم ہوتے ہیں، خطائیں گناہ ان سے نہیں ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے توبہ کی۔ قرآن نے تو توبہ کو مومنانہ صفت بتائی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن کی کچھ آیتیں، جس میں سے پہلی آیت سورہ نور سورہ نمبر 24 اس کی آیت میں 31 سے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں تو توبہ کو مومنانہ صفت بتایا جا رہا ہے، اور ہم غلط فہمی میں جو ہے وہ ہے کہ توبہ تو صرف وہ کرے جو گناہ کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس کا مطلب اس نے گناہ کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، توبہ ایک مومنانہ صفت ہے، اور ایک مومن کو چاہیے چاہے اس سے خطائیں ہو یا خطائیں نہ ہو وہ اپنے رب سے توبہ کرتا رہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد پھر پلٹ کر تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ تو یہاں تو ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے توبہ کرو، وہاں کہا گیا کہ تم سب مومنوں توبہ کرو۔ تو توبہ کرنا مومنانہ وصف اور صفت ہے، یاد رکھیے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، یاد رکھیے، اور توبہ نہیں کرنا یہ شیطان کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ پورا تفصیلی واقعہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ایک جھاڑ کا جو پھل کھانے سے منع کیا، آپ وہاں چلے گئے اور وہ پھل کھا لیا، لیکن اس کے بعد فوراً آدم علیہ السلام کو پشیمانی ہوئی، آدم علیہ السلام سمجھ گئے ان سے کیا غلطی ہوئی اور اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ وہیں شیطان اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جو ہے سامنے وہ جھکے، لیکن اس نے جھکنے سے انکار کیا، اور انکار کرنا یہ غلطی اس نے کی، لیکن غلطی کے بعد اپنی غلطی پہ اڑ گیا اور مختلف دلائل اللہ رب العزت کو دینے لگا کہ میں اس سے خیر ہوں، اس کو تو نے جو ہے مٹی سے اور مجھے آنکھ سے بنایا، دلائل دینے لگا، تکبر کیا۔ تو یاد رکھیے توبہ کرنا یہ مومنانہ وصف ہے، آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور تکبر کرنا گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا یہ شیطانی صفت ہے، یاد رکھیے۔ تو جو لوگ استغفار نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں صرف توبہ تو گناہگار لوگ کرتے ہیں، وہ در حقیقت شیطانی صفت ان کے اندر آ گئی ہے، اور وہ جو ہے تکبر کر رہے ہیں، وہ اڑ گئے اپنے گناہوں پہ، یاد رکھیے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ انبیاءوں کی صفت ہے، صلحاء نیکوکاروں کی صفت ہے، شہداؤں کی صفت ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں توبہ اس لیے بھی تو ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے خیال سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔
توبہ تو اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو گناہ کے خیالات لا رہے ہیں یا گناہ کی جو سوچ لا رہے ہیں اس سے بھی توبہ کر سکتے ہیں. اللہ ایسے خیالات بھی مجھ تک نہ آئے، اس لیے کہ سوچ کے بعد ہی انسان کسی چیز کے عمل کی طرف جاتا ہے. تو بہرحال توبہ ہمیں کرنا چاہیے. اور ہم کئی واقعات دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور آپ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی بھی، اور صحیح مسلم کی روایت میں تو یوں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے، توبہ کرتے تھے. 70 سے زیادہ اور 100 کے الفاظ بھی، ایک روایت میں 70 اور ایک میں 100 کے الفاظ ہیں کہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار، 100 سے زائد مرتبہ آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے. اب مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا روز گناہ کرتے تھے جو آپ توبہ استغفار کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. لیکن یہ تو مومنانہ صفت ہے. آپ امت مسلمہ کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں کہ تم مجھے دیکھو میں نبی ہونے کے بعد توبہ کرتا ہوں، تو تمہارے لیے تو کتنا لازم ہے کہ تم توبہ اور استغفار کو کثرت اس کو لازم پکڑو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر مصلیوں کی طرف صحرا پھیرتے اور 3 بار، ایک بار اللہ اکبر کہتے باوز بلند اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اگر یہ 3 مرتبہ کو ملا لے تو 5 نمازوں کے بعد 15 مرتبہ تو یہی ہو جاتا. آپ 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ کرتے ہیں. اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 20 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. یہ 3 تو سنتی ہے ذاتی، لیکن اگر 100 کرنا ہے، یاد نہیں ہوتے تو 20 ہر نماز کے بعد بھی یاد رکھ لے تو 100 ہو جاتے ہیں. تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں. لیکن آج ہم نے توبہ اور استغفار نہ اس کا معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو ایک عبادت سمجھتے. توبہ اور استغفار کرنا بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نیک بندے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. توبہ کے لیے کوئی گناہ کرنا ہر بار ضروری نہیں، یاد رکھیے. اب جو ہے توبہ اور استغفار جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، یاد رکھیے. یہ اللہ کے نیک بندے اچھے لوگوں کی صفت ہے، اور جب وہ اللہ سے توبہ کرتے استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے وہاں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیے. اب آئیے استغفار کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو استغفار کا معنی یہ ہے کہ گناہوں اور لرزشوں سے اللہ کی بخشش طلب کرنا. گناہوں سے اور لرزشوں سے، گناہوں سے اور کوتاہیوں سے جو انسان سے ہوتی ہے، اس سے اللہ سے جو ہے معافی مانگنا، اس سے استغفار کہتے ہیں. جیسا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا اور میں کہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے اس گناہ کے لیے، یہ ہوا استغفار. مجھ سے کوئی لرزش ہو گئی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جو ہے فلاں لرزش کے لیے معاف کر دے، یہ ہوا استغفار. اور توبہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا. جیسا کوئی انسان کسی طرف نکل جائے اور پھر لوٹے، اس کو کہتے توبہ. مطلب کہ کوئی انسان اللہ کے بتائے گئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جو حکم دیا گیا اسے چھوڑ دے، یا جس سے منع کیا اسے کر لے، اور اس کے بعد وہ کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مطلب میں واپس تیرے طریقے پہ آتا ہوں جس غلط طریقے پر میں چلا گیا تھا، تو اسے کہتے توبہ. تو توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا. استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے جو ہے پلٹتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں. اور جب پلٹنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ استغفار ہوتا ہے. جب انسان گناہوں سے پلٹتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے معافی کی، تو پلٹنا توبہ ہے اور دعا کرنا معافی کی استغفار ہے. یا دوسرے الفاظ میں جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور واپس پلٹتا ہے، مطلب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے استغفار اور یہ ہوتا ہے توبہ. تو دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے توبہ اور استغفار. اس لیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ استغفار کا اختیار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. اور جب معافی مانگتا ہے تو گناہ کو چھوڑ کر واپس لوٹ آتا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف، رجوع کر لیتا ہے. تو توبہ اور استغفار یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس پلٹنا اور واپس پلٹ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. پلٹنا واپس توبہ اور معافی مانگنا ہے استغفار. تو جب دونوں ساتھ اس آئے تو اس کا معنی انسان نے واپس رجوع کیا اپنے گناہ سے اور رب سے معافی بھی اس نے مانگ لیا. یہ معنی ہوگا دونوں جب ایک ساتھ استعمال ہوں گے. اب آئیے توبہ کرنے والوں کی، استغفار کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی. پہلی قسم وہ ہے جو وہ شخص ہوتے ہیں، جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں، کہ جو اللہ کا عذاب ہے، جہنم کی جو وعید سنائی جاتی ہے اور قرآن حدیث میں جو مختلف عذابات دنیا اور آخرت کے آتے ہیں جب انسان گناہوں میں جاتا ہے، تو جو انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتا ہے اسے صاحب توبہ کہتے ہیں. مطلب وہ شخص توبہ کا حامل ہے، صاحب توبہ ہے. اور یہ مومنوں کی صفت ہے. یاد رکھیں توبہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے. توبہ کرنا گنہگاروں کی صفت نہیں ہے. گناہگار تو گناہ پہ اڑ جاتا ہے، اس کو اسی لیے تو گناہگار کہا جاتا ہے. مومن گناہوں پہ اڑتا نہیں، توبہ کرتا ہے، اسی لیے تو مومن کہلاتا ہے.
تو توبہ مومنوں کی صفت ہے، یاد رکھیے. اور پہلا وہ شخص ہے توبہ کی جو پہلی قسم ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے گناہوں اور عذاب کے ڈر سے کہ اللہ عذاب دینے والا ہے، اور یہ مومنانہ صفت ہے. اس کے تعلق سے سورہ نور اللہ نے فرمایا اور کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو. تو یہاں پتہ چلا توبہ کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں. دوسری صفت ہے توبہ کی، یا دوسرے لوگ وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. توبہ کی دوسری قسم وہ ہے، وہ لوگ ہیں جو ثواب اور لالچ کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ توبہ کرنے سے ثواب ملے گا، ہے نا، اور وہ ثواب کی لالچ اور حرص میں توبہ کرتے ہیں. اور یہ صفت صالحین اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک صفت لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفت. یہ توبہ گناہ کی بنیاد پر، یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر نہیں کرتے ہیں. یہ توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو لالچ ہوتی ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کریں گا، اللہ اس کا اجر دیں گا نا، چونکہ انسان توبہ کر رہا ہے کنٹینیو، تو وہ لالچ میں توبہ کرتے ہیں. اور یہ صفت جو ہوتی ہے یہ اللہ کے مقرب بندوں کی، صالحین کی اور اللہ کے ولی صفت لوگوں کی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 33 سے فرمایا اور کہا وجاء بقلب منیب. اور ایسے لوگوں کو یاد رکھیے جو ہے انابت کہتے ہیں. اور اللہ نے کہا وجاء بقلب منیب، اور جو رجوع کر لائے، رجوع کرنے والا دل لے کر آئے، ایک ایسا دل لے کر آئے جو منیب ہو، انابت والا ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہو اس لالچ میں کہ اس کا رب اس میں گناہ کی وجہ سے نہیں ثواب دیں گا. ٹھیک، تو یہاں کا وہ شخص جو اللہ کے پاس لائے ایک رجوع کرنے والا دل، یہ صالحین اور اللہ کے مقرب بندوں کی صفت. تیسری قسم توبہ کی وہی ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، لالچ میں بھی نہیں، اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں، جن کے اندر انبیاء اور مرسلین ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہے، جو گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، عذاب کے ڈر سے نہیں بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ نے حکم دیا توبہ کا، اس لیے ہم توبہ کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کے انبیاء کی اور جو ہے مرسلین جس کو کہیں رسولوں کی جو ہے صفت ہے، اور اس کو جو ہے اوبا کہتے ہیں، اوبا کہتے ہیں عربی میں، جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا سورہ صاد کہ وہ جو ہے نہ گناہ کرتے ہیں نہ ثواب کی لالچ، بس اللہ کی اطاعت میں کہ اللہ نے حکم دیا توبہ استغفار کا، وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے. جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ 70 سے زائد یا 100 مرتبہ تک ہر روز جو ہے توبہ کرتے تھے. اب آئیے توبہ اور استغفار جو ہے ہم کوشش کریں کہ جو ہے ہم اپنے اوپر جو ہے لازم کر لیں، یاد رکھیں. اور توبہ اور استغفار جو ہے دو شکلوں کے اندر ہم پر لازم آتا ہے، واجب آتا ہے. دیکھیے، اطاعت میں توبہ کرنا، فرما برداری میں توبہ کرنا، ثواب کی لالچ سے توبہ کرنا، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن دو مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں توبہ اور استغفار کرنا واجب ہے، ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے حال تو یہ ہے جہاں واجب ہے وہاں بھی نہیں کرتے، اور جہاں لالچ ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں کرتے، نہ کہیں اور کرتے ہیں. دو شکلوں میں واجب ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے. وہ دو شکلیں کون سی ہیں؟ پہلا، جب بندہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اس کے رب نے دیا ہے تو توبہ اس پر واجب آ جاتی ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، رشتوں کو نبھاؤ، مسکینوں کا حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو، یہ تمام چیزیں ہیں. تو جب کوئی حکم شریعت دیتی ہے، انسان وہ حکم کو بجا نہیں لاتا تو اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے، استغفار واجب ہو جاتا ہے. اور دوسری شکل جس میں توبہ اور استغفار واجب ہو جاتی ہے ایک شخص پر، وہ دوسری شکل تب ہوتی ہے جب انسان شریعت کے اس عمل کو کر گزرتا ہے جس عمل سے شریعت نے روکا ہے. شراب مت پیو، زنا مت کرو، برے کام مت کرو، بد کلامی مت کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، ہے نا. تو یہ گناہ والی چیزیں. تو دو شکلوں میں ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے. پہلا، ویسے کرنا تو اطاعت میں اور لالچ میں چاہیے ہم نے ہمیشہ، چاہے گناہ ہو نہ ہو، لیکن دو جگہ تو واجب ہے. پہلا، جب جو چیز کا شریعت نے کرنے کا حکم ہم سے چوک جائے تو توبہ اور استغفار واجب ہے، اور جب اس چیز کو کر گزرے جس سے روکا ہے تب بھی ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے. یاد رکھیے، یہ دو شکلوں میں توبہ اور استغفار مجھ پر اور آپ پر اور ہم انسانوں پر واجب اور ضروری. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں توبہ کا معاملہ جو کچھ ہے بس وہ اتنا ہے، اور اس کے طریقے بھی ہم نہیں جانتے کہ بس ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں تو پہلے ادھر دیکھتا ہے سیدھی طرف، پھر الٹی طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو فوراً اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا اور توبہ 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 بول کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ادھر اور ادھر 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 کر کے فوراً بیٹھ جاتا ہے. اور یہ بھی توبہ کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ بھی پہلے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اگر توبہ توبہ کے بیچ میں کوئی دیکھ لے تو وہیں رک جاتا ہو، گال کو تھوڑا مل کے ہاتھ نیچے کر لیتا. مطلب میں گناہگار تھوڑی ہوں جو میں توبہ کر رہا ہوں. ایک تو طریقہ غلط، اور اس پر جیسے کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ توبہ کر رہا ہے مطلب گناہ کر کے آئے تو فوراً گناہگار تھوڑی ہوں میں،
تو نہ توبہ واجب پر ہم کر رہے جب ضروری ہے، نہ توبہ ہم اطاعت میں کر رہے کہ ہمارے نبی توبہ روز کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اتباع میں بھی نہیں ہے، لالچ میں بھی نہیں ہے، خوف سے بھی نہیں ہے، نہ واجب چیزوں پر ہے جہاں ضروری ہے توبہ استغفار کرنا، اور جو کچھ ہے بس وہ توبہ والا ہے جو بچوں کو پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر بولا جاتا ہے کہ چلو چیکس کو ہاتھ لگاؤ، گالوں کو ہاتھ لگاؤ اور توبہ توبہ، اور پتہ نہیں بس اسی کو ہم سمجھتے توبہ ہے، اور انسان بس دعا کیا، تھوڑا ہاتھوں کو یوں کرا، اور میں نے دیکھا لوگ پھر وہ ہاتھ پھیرتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ ہے بس وہ اس حد تک ہے اور اس لمٹ میں ہے۔ یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ اور استغفار، کثرت سے اپنے زندگی کا جو ہے اس کو معمول بنا لیں۔ معمول سمجھتے نا، مطلب یہ روز مرہ کی کوئی ایسی چیز جس کو انسان ہمیشہ کرتا ہے اس کو معمول بنا لے، جس طرح سے ہمارے نبی کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ توبہ اور استغفار کی کثرت کرتے تھے تاکہ امت اس بات کو سیکھ لے۔ اسی طرح توبہ قبول کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، یاد رکھیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری توبہ کوئی قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ توبہ توبہ قبول کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اسی لیے اللہ کی ایک صفت تواب ہے۔ تواب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، اور تواب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے توبہ کرنے والا، دونوں ہی معنی ہوتے ہیں عربی میں کہ تو توبہ یا تواب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، پلٹنے والا۔ تو بندہ گناہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، رب بندے کے گناہ کو معاف کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے، اور توبہ اللہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا۔